السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان عاشق علی داؤدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں N22 نیوز۔ ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساتوں میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ایک مرتبہ پھر میں اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم بلاتے ہیں جید علماء کو جو آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ آج میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہوئے ان کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ میرے اسٹوڈیو کی زینت جناب بابا جی صوفی محمد ایوب قادری صاحب ثنا خان مصطفیٰ ہیں، اور ان کے ساتھ محمد طاہر رضا شرازی صاحب، چھوٹا بچہ ہے، یہ بھی ثنا خان مصطفیٰ ہیں، اور حضرت علامہ مولانا پیر غلام حسین چشتی شرازی زیدہ مجدہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو کی زینت ہیں۔ میں آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں آنے پر، اور میں بڑھ رہا ہوں حضور کی نعت کی جانب، کیونکہ اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں جو ہر حال میں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ میں بابا جی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضور کے در پر جا رہے ہیں، وہاں پر ہمارے چینل کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے N22 نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضور کے در پر جو آپ کے دل میں خواہش ہے کہ میں یہ جا کے نعت پڑھوں گا، وہ نعت آج ہمارے سامنے ان کو سنائیے۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے۔ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، اور میرے پاس بھی ہے آئی، آقا میرے پاس بھی ہے آئی، میری موت ڈرتے ڈرتے میری بات بن گئی ہے۔ کس چیز کی کمی ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، آقا تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے میرے سونے سونے گھر کو کبھی رونے کے عطا کر، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، آقا میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے میں نہ جاؤں گا او دربار کبھی چھوڑ کر یہ گلیاں، کہ میں پہنچا ہوں یہاں پر، کہ میں پہنچا ہوں یہاں پر، میرے یار مرتے مرتے میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے۔ ماشاءاللہ، صوفی محمد ایوب قادری صاحب اپنے منفرد انداز میں اپنے دل کی وہ کیفیت جو وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کیا بات ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور جو کلام پڑھا ہی دل سے جائے وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے،
کیونکہ یہ قبولیت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی دل سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور میرے آقا وہ سن رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور آپ کا کلام ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ حضور کو عطا کر دیں. میرے آقا تقسیم کرنے والے ہیں. اور ماہ رمضان المبارک میں تو رب صدائیں دیتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو تو میں اس کو عطا کروں. میں اپنے اگلے مہمان ثنا خان محمد طاہر رضا شرازی کی جانب بڑھ رہا ہوں اور گزارش کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں میرے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں بھری حاضری پیش فرمائیں. آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا. آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا. کل کائنات دی جان 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 آیا. ہورا گاونا چاندیاں سہرا نوری تک نہ چاندے چہرہ. ہورا گاونا چاندیاں سہرا نوری تک نہ چاندے چہرہ. نوری تک نہ چاندے چہرہ حسن وکھاؤن آیا. کل کائنات دی جان 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 آیا. کوے سادیاں تر گئے بیڑے راہی عرش دا میرے ویڑے. کوے سادیاں تر گئے بیڑے راہی عرش دا میرے ویڑے. راہی عرش دا میرے ویڑے بن مہمان آیا. کل کائنات دی جان 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 آیا. ماشاءاللہ محمد طاہر رضا شرازی صاحب بڑے خوبصورت لحن کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کر رہے تھے. اور کلام کا جو لب لعاب ہے میں اگر ان کو اعلیٰ حضرت کی ایک شعر میں لے کر جاؤں تو وہ کچھ یوں ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی. جان ہے تو جہان ہے. میں علامہ صاحب آپ کی جانب بڑھ رہا ہوں. اور اکثر آدمی ویسے بھی روزمرہ زندگی میں جو اسلامی ہماری روایات ہیں کہ آدمی قرآن پڑھتا ہے. اور یہ تو ماہ رمضان المبارک ہے جو رب کا اپنا مہینہ ہے. اس حوالہ سے قرآن اور رمضان کے موضوع پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں تاکہ سننے والوں کو پتہ چل سکے کہ ماہ رمضان المبارک میں عام نسبت میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پاسبانی مسلک رضا پیکر خلوص و وفا عزت مآب جناب عاشق علی داؤدی صاحب کا اور ہمارے بڑے ہی محسن عزت مآب حاجی غلام یاسین کھوکھر صاحب جنہوں نے مجھے N22 نیوز پر رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں حاضری کی سعادت عطا کی اور میں حاضر خدمت ہوا ہوں. آج کی گفتگو کا عنوان جو ہے وہ ہے رمضان اور قرآن. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے.
رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن اللہ کی مقدس کلام ہے جس کا پڑھنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے، دیکھنا ثواب ہے۔ اور جب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں جب آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک حرف کے بدلے اس کو 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جیسے من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، کہ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ہم گندم بیجتے ہیں تو ایک دانے کے بدلے اللہ کئی دانے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن کا ایک حرف جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف کے بدلے اللہ پاک 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ عام ایام میں جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین 70 گنا زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ اجر اور ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ قرآن اللہ کی مقدس کلام ہے، یہ اللہ نے ہمیں ایک معجزہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن سن 2012 کی بات ہے، ایک عیسائی راہب جس نے اسلام قبول کیا، جب اسے سوال کیا گیا کہ آپ اتنے بڑے مذہب عیسائیت کے عالم دین ہیں، آپ راہب ہیں، لوگوں کو درس و تبلیغ کرتے ہیں، آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو مذہب عیسائیت کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں پادری اور ان کے جو ساتھی تھے سارے جمع ہو کر اس کے پاس آئے اور کہا کہ تو نے اسلام کیوں قبول کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اس بات پر مجبور کر دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ قرآن کریم اللہ کریم کا ایک معجزہ ہے، اس کی محبت میرے دل میں آئی اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہنے لگا انجیل بھی تو اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن سے اتنی محبت اس مذہب عیسائیت کے اس راہب نے ایک اخبار جو ہے وہ اپنا جو قافلہ ان کے پاس آیا تھا ان کے سامنے رکھ دی اخبار، کہنے لگا کہ یہ شروع سے لے کر آخر تک مجھے حفظ کر کے دکھائیں، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اس بات نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ مسلمان کا 10 سال کا بچہ جو قرآن کا حافظ ہے، ماشاءاللہ، مسلمان کا 12 سال کا بچہ 500 صفحات کی کتاب کو سینے میں محفوظ کر رکھا ہے، مسلمان کا 15 سال کا بچہ جس نے 500 صفحات کی کتاب اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے، اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اسلام قبول کروں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو شرف عطا فرمایا ہے کہ اس امت میں کئی حافظ قرآن ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا میں تمام ممالک میں اس قرآن پاک کو نماز تراویح میں سنایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اور مکمل قرآن پاک پوری دنیا سماعت کر رہی ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی مقدس کلام ہے، یہ بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، اور جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ہمارے قلوب و اذہان جو ہے وہ معطر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، پوری کائنات میں دوسرے انبیاء کی ذات پر نازل ہونے والی کتابیں، زبور جو اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی ذات پر نازل فرمائی، اور تورات جو اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ذات پر نازل فرمائی، اور انجیل مقدس جو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر نازل فرمائی، سوائے انبیاء کے
ان کتابوں کا کوئی حافظ نہیں، کوئی قاری نہیں ہے، لیکن یہ امت مسلمہ پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے کہ حضور کا امتی جس نے اس سینے میں اپنے قرآن کو محفوظ کر لیا ہے، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں آپ کو حافظ قرآن نظر آئیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہر علاقے میں قاری قرآن نظر آئیں گے، ہر علاقے میں اس قرآن پاک کو پڑھنے والے نظر آئیں گے، اور خوبصورت آواز میں اس قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو پوری کائنات میں اس قرآن پاک کو سنایا جاتا ہے نماز تراویح میں، اور 20 رکعت نماز تراویح کا آغاز امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور خلافت میں قرآن پاک کی سماعت کے لیے 20 رکعت نماز تراویح کا آغاز کیا ہے۔ تو الحمدللہ پوری دنیا میں یہ قرآن پاک نماز تراویح میں بھی سنایا جاتا ہے، اور مسلمان ہر جگہ اپنی مساجد میں، اپنے گھروں میں اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو اس گھر پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ مطلب ایک نا میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کی گفتگو سنتے ہوئے، ماشاءاللہ بڑا پرکیف لمحات گزر رہے ہیں۔ جی ایک آدمی قرآن نہیں پڑھا ہوا جی اور وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، وہ پڑھ نہیں سکتا، جی کیا اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی فیوز و برکات حاصل کروں قرآن کے ماہ رمضان المبارک میں؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ جی الحمدللہ بھائی عاشق علی داؤدی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ جو آدمی جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ قرآن اللہ کی مقدس کلام ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، اور اگر کوئی آدمی جو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا وہ قرآن پاک کو اٹھائے اور اس قرآن پاک کی زیارت کرے اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے، انگلی رکھ کے ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے۔ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہے، اور اس میں جو لکھا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، اور ایسے بھی تلاوت کرنے سے اس کو فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے جس میرے مسلمان بھائی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کی زیارت کرے، قرآن پاک کو پڑھے، اس انداز میں انگلی رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا جائے، اس کو اللہ قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ اس کو ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لے رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کو ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اپنی بارگاہ میں بلائے۔ میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں، دیکھتے رہیے N22 نیوز۔ اپنے میزبان عاشق علی داؤدی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔